کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت ثواب ہاتھ آئے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، پیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور افطار کا ٹائم آ گیا تو افطار کر نہیں سکیں گے مسجد میں، نیت کر لیجیے اعتکاف کی، اب بھلے افطار کر لیں۔ بہتر یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 15ویں روزے کی عصر پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کوئی بندہ ماہ رمضان کے اوپر وفات پا جاتا ہے، کیا اس کی بے حساب بشکش ہے یا حساب کتاب اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے تو استغفر اللہ اور استغفار کا ایک ہی مطلب ہے یا فرق ہے؟ نیکی کا کام کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا، اس میں فضیلت تو ہے، جیسے وضو میں اگر کوئی ہے اور فوت ہو گیا، با وضو ہو اور فوت ہو گیا تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، تو اسی طرح مطلب یہ کہ اور بھی نیک کام ہے کہ ان میں اگر نیک کام کرتے ہوئے یا نیک کام کے فوراً بعد بندہ اگر فوت ہوتا ہے اس کے اپنے مطلب نیک فضائل ہیں۔ تو اسی طرح رمضان شریف کا بھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے وقت آئی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل ہے جنت ہوگا۔ حوالہ حلیت الاولیاء جلد 5 پیج نمبر 26، حدیث نمبر 6187۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان
माह रमज़ान में मुर्दों से अज़ाब क़ब्र उठा लिया जाता है। हवाला शरह सुदूर पेज नंबर 187। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक और हदीस पाक बीबी आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े की हालत में जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह पाक उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये सारी रिवायतें फैज़ान रमज़ान के पेज नंबर 55 से मैंने बयान की। आपकी बारगाह में ये सवाल ये था कि फ़र्ज नमाज के बाद जो अज़कार पढ़े जाते हैं वो कितनी देर तक पढ़े जा सकते हैं? का टाइम पीरियड तो कोई नहीं है, फजर के नमाज के बाद पढ़ता रहे, यहाँ तक कि अगर नमाज का वक्त चला जाए तब भी अगर पढ़ेगा तो पढ़ सकेगा। लेकिन ज़रा बेहतर ये कि जो जिस नमाज के बाद पढ़ने उसी नमाज के बाद पढ़ ली जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आज की मदनी मुज़ाकरा में ये सवाल है कि आजकल ये ट्रेंड चला है कि लड़का लड़की जो है ना मंगनी के प्रोग्राम्स करते हैं शादी की तरह, बिल्कुल हालांकि उनका निकाह नहीं हुआ होता, रिंग सेरेमनी जिसे कहते हैं, तो क्या ये करना जायज़ है? अगर कोई बेपर्दगी की सूरतें हैं इसमें तो ज़ाहिर है कि बेपर्दगी तो हराम है। मंगनी से हर निकाह और मंगनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मंगनी से वही अजनबियत है, जिस तरह गैर मर्द गैर औरत होते हैं, ये इसी तरह है, आपस में मिलना जुलना, फ़ोन पर बातें करना बेतकल्लुफ़ी के साथ, जो आजकल का माहौल बना हुआ है, ये सब गुनाह के काम है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्या आप ये समझते हैं कि मंगनी के बाद ख़तरात और बढ़ जाते हैं कि बातचीत करना इससे पहले इतना आसान ना था जितना मंगनी के बाद आपस में बात करना आसान हो जाता है, फ्री होना आसान हो जाता है, ख़ानदान वालों से कुछ छुपाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं तो जो गुनाहों के ख़तरात हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है? खुद गुनाह है ये, ख़तरा तो बड़ा ख़तरा तो जी बात की बात है कि अजनबी औरत जैसे निकाह नहीं हुआ है तो वो तो हराम है ना, उससे तो इस तरह बेतकल्लुफ़ होना भी जायज़ नहीं है ना, गुनाह के काम है सब। बिल्कुल वो अजनबी है, इससे दूर ही रहना होगा दोनों को एक दूसरे से। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे कहना सुनना हो जाता है बातचीत के अंदर, और आपस की नाराज़गी हो जाती है। इतनी उम्र बाज़ औक़ात नहीं होती लड़का लड़की की ना, तो वो तजर्बा तो होता ही कोई नहीं है, तो इसमें आपस की नाराज़गियाँ हो जाती हैं, लड़का रूठ जाता है या लड़की रूठ जाती है, तो इसमें भी बाज़ औक़ात रिश्तों पर फ़र्क पड़ता है। और ये बैठे बैठे मंगनी जो है ना वो इन दोनों की नाराज़गी की वजह से टूट जाती है कि लड़की कहती नहीं मेरे को तो शादी नहीं करनी, लड़का बोलता मुझे से शादी नहीं करनी, हालांकि कोई सी ख़ास बातें नहीं होती। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट इसका सामने आता है। हज़रत साहब की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि शादी ब्याह में जो माहियो मेहंदी का सिलसिला किया जाता है, क्या ये ज़रूरी है या ना किया जाए? इसके हवाले से रहनुमाई कर दीजिए। तो हर वो रवाज जो अवाम में जारी है कौम में और शरीयत ने उससे मना नहीं किया वो जायज़ होता है, लेकिन अब मायूं हो या मंगनी हो या मेहंदी हो, ये आजकल म्यूज़िक इसका हिस्सा बन जाता होगा। फिर बेपर्दगी भी यानी कि इसमें जुज़्व ला युनफ़क़ इसका हिस्सा ऐसा हो गया कि अलग नहीं हो सकता। तो अब इस सूरत में अगर मायूं हो या मेहंदी हो या मंगनी हो या निकाह हो या शादी हो, इसमें गुनाह शामिल है, तो जो गुनाह है वो तो गुनाह रहेंगे, माफ़ तो नहीं हो जाएंगे। वरना अगर ये मायूं मेहंदी में कोई गुनाह नहीं होते, बेपर्दगी भी नहीं होती, मसलन एक घर की जो औरतें हैं वो अगर मेहंदी लगाती हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें वो म्यूज़िक बजते होंगे और धमा चौकड़ी होती होगी, मर्द भी शामिल हो जाते होंगे, तो ये सब ज़रा गुनाह भरे अंदाज हो गए। असल में इनको जब आप मना करते हैं और रोकते हैं और शरीयत का हुक्म बताते हैं तो बाज़ जुर्रत वाले लोग होते हैं और बेबाक किस्म के होते हैं, कहते हैं यार शादी है, कोई मैयत थोड़ी है, कोई शौक़ थोड़ी है, कोई सोयम में थोड़ी हैं, अब तो शादी की खुशी मनाने के लिए आए, इसमें आप बोलते हो खामोश बैठो, कुछ नहीं करो, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो। पिछले दिनों मैंने भी लाइव प्रोग्राम किया था तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें सामने आई थी। तो ऐसा लगता है कि जैसे खुशी के मौके पर 2-3 चीज़ें लोगों ने समझी है कि दुरुस्त हैं, बदकिस्मती के साथ बेपर्दगी, अजनबी लड़का लड़की आपस की
جو بھی اس میں گناہوں بڑی بے تکلفیاں ہوتی ہیں وہ میوزک اس طرح کی چیزوں کو جیسے کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ خوشی کا حصہ ہے، اس کے بغیر خوشی منائی نہیں جا سکتی۔ ہم نے جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اب اگر نعوذ باللہ کو پچھتا رہا ہے کہ مسلمان کہاں ہو گیا کہ یہ ساری منع ہو گئی یہ چیزیں، تو وہ تو ہو گیا اسلام سے خارج۔ ذرا تو اب اس کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ ہم تو مسلمان سے بات کرتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو اللہ اور رسول کی بات بتاتے ہیں، اپنی طرف سے ہم تھوڑی بتاتے ہیں۔ ہم تمہاری اس طرح کی شادیوں میں آتے ہیں، ایک بات ہے، اور ہم اگر آئیں بھی بالفرض تب بھی جو حرام ہے تو حرام ہی رہے گا نا، کہ بھائی کوئی مولانا یا کوئی داڑھی والا آ کے بیٹھ گیا کہ اور میوزک چل رہا ہے اور سب کچھ یہ خرابات ہو رہی ہے اور اس کا حصہ بن گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ اس مولانا کی بھی غلطی ہے۔ مولانا میننگ داڑھی والے کی، داڑھی والا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ جو کہے وہ دلیل تو نہیں بنے۔ اب بھی ایسا ہے، اگر اس طرح کی کوئی تقریب کے اندر ناجائز، اور اس طرح کی تقریب کے اندر اگر کوئی اس طرح مذہبی بالکل مذہبی دکھنے والا آدمی جا کے بیٹھ جائے تو اس کی طرف انگلیاں تو اٹھتی ہیں، بلکہ کوئی شاید کان میں جا کے بولے گا حضرت آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں نہیں آنا چاہیے تھے کا مطلب یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ جیسے عزت دار اور موبے دار اور مذہبی لوگوں کا یہاں کام نہیں ہے، اتنا تو وہ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو داڑھی والا یا مذہبی یا مولانا ہے نا، اس پر جتنا شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے وہ ہم جیسے کہ اسے معاذ اللہ اس طرح کی کو کیفیت بنا لیتے ہیں، حالانکہ سب پر شریعت کا حکم، ہر مسلمان پر شریعت کا حکم لاگو ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سوال ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ ایک بندہ ہے، اس کی زکوٰۃ کافی زیادہ رہی ہے، مطلب لاکھوں میں جا رہی ہے، تو کیا وہ زیادہ لوگوں کو تقسیم کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایک بندے کو اسے کاروبار کروا دے، وہ ٹھیک ہے، یا پھر وہ زیادہ بندوں کو ہی تقسیم کرے گا؟ یعنی اتنا نہ دے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، ہے نا، اتنا ایک فرد کو اتنا نہ دے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، یعنی کہ کم دے۔ اب اگر وہ کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کی پھر الگ ہے بات کہ اگر واقعی وہ قرضے میں ہی ڈوبا ہوا ہے تو اب اس کو زیادہ بھی دیا تو صاحب نصاب تو ہونے سے رہا، اس نے تو قرضہ ادا کر دے گا یہ۔ پھر بھی اگر کسی نے زیادہ دے بھی دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اگر وہ حقدار ہے جس کو دے رہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ اس کو ایک بار ایک نشست میں اتنی دی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب مزید اس کو نہیں دے سکیں گے، کیا وہ زکوٰۃ کا حقدار نہ رہا۔ ہاں ایک ساتھ اس کو دے دی نا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ سوشل میڈیا کے سوالات ہیں۔ عرفان علی ہیں، کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بیوی برقع پہننا چاہے، شوہر منع کرے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ شرعی پردہ اصل فرض ہے، شوہر روکے گا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے۔ اور ولید بن مغیرہ کی صفت ہے، صفت قرآن نے بیان کی مذمت میں اس کے کہ مناع للخیر، یعنی کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ یہ ایک سخت کافر تھا اور سرکار کا گستاخ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی صفت، اس کی مذمت یہ قرآن نے بیان کی، مناع للخیر، کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا۔ تو یہ شوہر جو ہے یہ بھی اسی طرف یعنی کہ جا رہا ہے، یعنی اس ولید بن مغیرہ کی اس صفت کا وہ شریک ہوا، اس کے تحت آ گیا کہ یہ بھی روک رہا ہے بھلائی سے، جس کو روکنا نہیں چاہیے، سخت گناہ گار ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، حکم شریعت موجود ہے کہ میں اب اجازت دیتا ہوں پردہ کر، تو ہوتا کون اجازت دینے والے کے پردہ کر؟ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ کہا جائے کہ اللہ رسول کا حکم ہے سر تسلیم خم، بے شک پردہ کرنا چاہیے، آپ کیجئے پردہ، اس کو بالکل یعنی کہ بلکہ جو نہ کرے اس کو شوہر کو چاہیے کہ سمجھائے، پردے پر راضی کرے، نہ کہ روکے معاذ اللہ۔ بعض شوہر روکتے ہیں، سخت گناہ گار ہیں، سخت گناہ گار اور عذاب نار کے حقدار ہیں۔
اللہ پاک توفیق دے. پچھلے دنوں ایک رسالہ آیا ہے الحمدللہ، اسلامی پردہ، بہت مختصر رسالہ ہے، 37 پیجز ہیں اور 35 روپیز اس کی پرائز ہے. بہت مختصر بھی ہے اور کافی مفید بھی ہے. اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ یہ پڑھ لیں تاکہ پردے کے تعلق سے کافی رہنمائی موجود ہے. انشاءاللہ اپنا بھی ذہن بنے گا، اور اگر گھر میں کوئی بے پردہ ہے اور وہ با پردہ نہیں ہونا چاہتی اس کو بھی پڑھائیں تو انشاءاللہ یہ تحریر اللہ نے چاہا تو عمل کی طرف لانے میں ہو سکتا ہے کہ مددگار ثابت ہو. ایک اور سوال ہے سوشل میڈیا پر، یا ایاز اتاری ہیں، کہتے ہیں فرض عین سے کیا مراد ہے؟ اس ہر فرد پر اس کے اوپر فرض عین، فرض ایک ہوتا فرض کفایہ، کچھ ادا کر لیں تو سب سے اتر گیا، اور یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد پر اپنے اپنے اوپر فرض. جیسے 5 نمازیں فرض عین ہے کہ چند پڑھ لیں تو اتر جائے، فرض ایسا نہیں ہے، نہ کہ کوئی اس میں اس کا نائب بن سکتا ہے. اس میں تو نماز اسی کو پڑھنی ہے. یہ سوال ایک اور آیا ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس جگہ پیسے خرچ کریں؟ کوئی اچھا طریقہ بتا دیں. جس میں آپ کا دل ٹھکے. جائز طریقے تو بہت ہیں، جیسے کہ چراغاں بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتا ہے. کنڈا لیتا ہے تو گناہ گار ہے، بجلی چوری کرتا ہے تو گناہ گار ہے. تو اگر جائز طریقے چراغاں کرتا ہے خوشی کا اظہار تو یہ بھی اسکار ثواب ہے. اور اگر نیاز کھلاتا ہے ایصال ثواب کے لیے تو بھی کار ثواب ہے. کچھ نیاز کر لیتا ہے، کچھ کسی سید کی خدمت میں نظر کر دیتا ہے یا کسی غریب کی مدد کر دیتا ہے تو اس میں بھی کار ثواب ہے. تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ نیاز وغیرہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سنیوں کا شعار ہے. تو اس میں تو مطلب اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور غریبوں کی مدد وغیرہ کرنے میں بھی اچھا ہی کام ہے، نیک کام ہے. اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. جس میں آپ کا دل ٹھکے، جس نیک کام میں آپ کا دل ٹھکے وہ کریں. بالفرض اگر ساری رقم بھی اگر غریبوں کو دے دیتے ہیں تو بھی ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی ایسا محتاج، کوئی غریب آپ کی نظر میں ہے کہ اس کو یہ سارے دوں گا تو یہ بیچارہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یا اس طرح ہو جائے گا، تو بھی دی بیسٹ، بہترین. جبکہ وہ جشن ولادت کے چراغاں نیاز وغیرہ کے سے اس کے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو وہ دے دیتا ہے بالکل. یعنی کہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبد الحمد ہے، میری بیٹی کا نام سبیتا ہے اور اس کی طبیعت بہت نااحساس ہے. کنواں مار دوائی ہوتی ہے وہ ٹماٹر میں ڈال کے ہم نے مطلب چوہا مارنے کے لیے رکھی تھی تو وہ انہوں نے کھا لی. تو آپ دعا کیجئے میری بیٹی کو اللہ صحت دے جلد سے جلد. میری بیٹی سیدہ ابیہ عمر تقریباً 4 سال کی ہونے والی ہیں، لیکن ابھی تک وہ چلتی نہیں ہیں. ویسے تو پیدائشی طور پہ وہ ڈیلے ہیں، اپنی ہر چیز کو وہ ڈیلے ہی کرتی ہیں، لیکن ان کی ایکسرسائز بھی بچپن سے چل رہی ہے اور اس میں پروگریس بھی ہے. لیکن اب ایک جگہ آ کے ہم رک گئے، سٹاپ ہو گئے کہ وہ چل نہیں پا رہی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے. ان کی جو ایکسرسائز کرانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے اندر ڈر ہے پاؤں اٹھانے کا، قدم اٹھانے کا. اس ڈر کو ختم ہوگا تو پھر یہ خود سے پاؤں اٹھائیں. اب میرے اہل سنت کی بارگاہ میں درخواست ہے، دعا فرما دیجئے میری بیٹی سیدہ ابیہ عمر کے لیے کہ وہ اس کا یہ ڈر ختم ہو جائے اور وہ جلد از جلد چلنے لگے اور بھاگ کر میرے پاس آئے، میرے گلے لگ جائے. جزاکم اللہ خیر. اور وظیفہ بھی کوئی ہو تو ارشاد فرما دیجیے. ایک تو وہ بچی نے زہر چوہے کا وہ کھا لیا، تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اور یہ بیچاری سیدہ شہزادی جو پاؤں کے مسئلے چل نہیں پا رہی، باپ کی خواہش ہے کہ آ کر یہ لپٹ جائے. بالکل یہ بچے لپٹتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے اور خواہش 100% مطلب ہوتی ہے، آدمی کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، غم دور ہو جاتا، تھکن اتر جاتی ہے. تو اللہ پاک سید صاحبان کے یہ ارمان بھی پورے کرے، یہ بچے بھی درست ہو جائے، وہ بھی درست ہو جائے. دونوں کے لیے ایک ہے، تھوڑا دیر لگے گی پڑھنا لیکن بہترین عمل ہے. صحیح پڑھ سکتے ہو تو اللہ کرے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کرے گا تو. سورۃ الفاتحہ 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم. یہ پڑھ کر دم کر دیں، پانی پر بھی دم کر دیں
اور پانی بھی پلائیں ان کو. چاہے تو ایک بار کریں, اگر چند دن تک روز روز کریں تو میٹھا مدینہ, یا کچھ ایسا کریں کہ 12 دن تک آپ یہ کر لیں, اللہ کرے گا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. شفا اللہ دے گا, اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی. ویسے بہت بہترین عمل ہے ہر مریض کے لیے. 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الفاتحہ. ویسے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. ہر بار بسم اللہ بھی پڑھنی ہے, اول آخر درود شریف. پہلے سمجھو درود شریف پڑھ لیا, پھر اب اعوذ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ, پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ, اس طرح 41 بار کر کے آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدہ شہزادی کے والد صاحب سے درخواست ہے کہ دعوت اسلامی کا شعبہ FRC فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر, جس میں اس طرح بچوں کو ریکور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور الحمدللہ اس میں کافی سکسیس سٹوریز بھی ہیں, بولنے کے تعلق سے, سننے کے تعلق سے, اس طرح کی کچھ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے اس کے تعلق سے. تو الحمدللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بچوں میں کافی ریکوری بھی ہوئی ہے, اور والد اور گھر والوں کو کافی راحت بھی ملی ہیں. تو یہ پتہ چلا ہے مجھے. تو یہ سکسیس سٹوریز ہیں, کراچی میں ابھی فی الحال ہیں, ایک فیصل آباد میں انشاءاللہ یا تو کھل گیا ہوگا یا کھلنے والا ہوگا. تو اگر آپ ذمہ داران سے رابطہ کر لیں تو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کا اگر ایک وزٹ ہو جائے اور وہاں بھی اگر کنسلٹنٹ کر لیں, تو یہ دعوت اسلامی کا ہے. الحمدللہ اس کے کافی فوائد ہمارے سامنے آ رہے ہیں, تو یہاں سے ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو. حضور یہ جو بچی کے تعلق سے جو ہوا, جو چوہے والی جو دوائی, اللہ پاک خیر اللہ بیچاروں پر رحم کرے. اس میں آپ والدین کو کوئی ایسا مشورہ اگر دینا چاہیں کہ بعض اوقات چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ مضر صحت ہوتی ہیں, نقصان دہ ہوتی ہیں, بلیچ ہوتا ہے, تیزاب ہوتا ہے, مٹی کا تیل ہوتا ہے, اور یہ ایسی چیزوں میں بعض اوقات اب چاکلیٹ کے ڈبے میں اگر کوئی اس طرح کی دوائی رکھے گا, یا کولڈ ڈرنک کی بوتل کے اندر کوئی مٹی کا تیل ڈال کر رکھے گا, اس طرح کی چیزیں رکھیں گے اور نیچے رکھیں گے, تو پھر عموماً بچوں کی وہ رینج میں آ جاتا ہے اور پھر نہ ہونے والا ہو جاتا ہے. اگر والدین اس میں کیئر کریں اور مزید تھوڑا سا دیکھیں. بس یار وہ جس پر آ کے پڑتی ہے نہ تبھی ہوش آتا ہے. ایسے خوبصورت خوبصورت بوتلیں اور ایسے بالکل یعنی گلابی کلر کے یہ لکوڈ ہوتے ہیں کہ آدمی کے منہ میں پانی آ جائے, بڑے کے منہ میں پانی آ جائے گا. یار یہ کیسا شربت رکھا تھا, بچہ تو پھر ہے ہی بچہ. اب یہ بیچنے والوں کو تو ہم سمجھانے سے رہے, وہ بیچارے کیا کریں گے, تو بیچیں گے, اٹریکشن وہ تو دیں گے. ہم مطلب یعنی کہ سمجھدار بنے. ہر دوا پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. تو بہرحال یہ کہ اس طرح کی چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جائیں. اور اب مجبوری بھی ہوتی ہے, چوہا مار رہا ہے, چوہے تنگ کر رہے ہیں, تو آدمی کہاں رکھے, اس کے راستے میں ہی رکھے گا. چوہا دان جو ہوتا ہے نا, چوہا دان یہ کم مطلب خطرناک ہوتا ہے. وہ چوہا دان جس میں چوہا اندر جا کر قید ہو جاتا ہے. اب باقی وہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ جو چوہا پکڑے تو ٹھک کر کے اچھل کر اس کی گردن پہ آ جاتا ہے اور اس کو دبا دیتا ہے, یہ خطرناک ہوتا ہے. اس میں بچہ ہاتھ ڈال سکتا ہے, پاؤں ڈال سکتا ہے, بڑے کا بھی ہاتھ پاؤں آ سکتا ہے اس میں. تو اس طرح کی کوئی ٹیکنیک, کوئی حکمت عملی استعمال کرے چھوٹے بچے ہیں گھر میں, تو پنجروں کا استعمال کیا جائے جس میں چوہا قید ہو جائے. پیارے پیارے امیر اہل سنت امام حسن بھی غوث اعظم تھے, کیا ان کی کرامات بھی ہیں؟ ہو سکے تو کوئی ایک کرامت سنا دیتے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص آیا, عرض کرنے لگا, حضور میری زوجہ کے لیے, وائف کے لیے دعا فرمائے, اللہ پاک تندرست بیٹا عطا فرمائے. آپ نے فرمایا گھر جاؤ, اللہ پاک نے تمہیں بیٹا عطا فرما دیا ہے. وہ شخص جب اپنے گھر پر پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا کہ واقعی جیسا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی خوشخبری دی تھی, ایسا ہی بیٹا اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جیسے بچیوں کے نام, ایک کا غالباً سبیتا کچ کر کے کچھ سمجھ آیا, دوسرے کا ابیہا کر کے آیا, تو اب یہ نام
कभी कुछ जो नाम ऐसे हों कि जिनका कोई माना बनता ही नहीं है, या कोई ऐसे माना हो कि जो दुरुस्त ना हो, तो बच्चों के ऐसे नाम रखने की वजह से भी परेशानी हो सकती है? असरात तो नाम के होते हैं बाज़-औक़ात। तो मुझे तो इन दोनों नाम, अबीहा तो समझ में आया, अबीहा उमर जी, है ना, सैयदा जी, का नाम था, और उसका नाम तवज्जो नहीं थी मेरी, क्या बोला उन्होंने। इसी तरह कुछ लगा सुबैता वगैरह, और अबीहा भी कोई माना बनता नहीं है इसका। अबीहा नाम तो आजकल मारूफ है, वो असल में एक बुनियाद है उसकी जिसकी वजह से ये मारूफ है, लेकिन उसका कोई माना नहीं है, नाम रखने का कोई माना बनता नहीं। जी, यूनिक चाहिए। अगर सुबैता नाम था तो बदलने की जरूरत नहीं है। सहाबिया का नाम ये बता रहे हैं साहिबाई, तो ये जिम्मेदार साहिबाई है, तो इन्होंने ढूंढ के ये दिया है, तो ये नाम दुरुस्त है। मुनासिब है कि नाम वो रखे जाएं कि जैसे सहाबियात के नाम हैं, या वलियात बुजुर्ग खवातीन हुई हैं, इनके नामों पर हो, या फिर कोई ऐसा नाम हो जिसके माना अच्छे निकलते हो। मख्तूतुल मदीना किताब नाम रखने के अहकाम, इसमें तकरीबन 538 नाम है, 538 नाम उसमें दिए गए हैं, इसमें बच्चों के भी और बच्चियों के मुक़द्दस और बड़े मायना नाम भी हैं। तो वहाँ नामों के माने भी लिखे हुए हैं। जी हाँ, नाम, और बाज़ जिनके नाम निस्बत के साथ है वो भी लिखा हुआ है। तो वहाँ से देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसे ऐसे नाम वहाँ पढ़ने हैं, अगर देखेंगे तो आपने कभी वो नाम शायद सुने भी नहीं होंगे। तो हमें वो नाम ज़्यादा पसंद आते हैं जो किसी का भी ना हो, कभी सुना ना हो। तो ये नाम आपको वहाँ बहुत सारे नाम वहाँ वो मिल जाएंगे जो शायद आपने भी नहीं सुने होंगे, माना के साथ मिलेंगे और सही नाम मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये किताब जो है नाम रखने के अहकाम, 179 पेजेस हैं इसके, और 125 रुपीज़, 125 रुपये की किताब है ये। माशाअल्लाह। इसको आप तलब भी कर सकते हैं मख्तूतुल मदीना से, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल में ये किताब डाउनलोड की हुई है। तो आपको जो किताब का नाम आए मख्तूतुल मदीना की, आप वेबसाइट पे जाएं, बुक लाइब्रेरी में जाएं, किताब का नाम लिखें, फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, दबाएं, और 2 मिनट 3 मिनट के अंदर नेट सही है तो किताब आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर। आमिर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि जो फौत शुदगान की नमाज रोज़ों का फिदिया दिया जाता है, मसलन किसी के ज़्यादा बनते हैं 2 लाख रुपया, तो जो हिला इस्तेमाल किया जाता है उसको अगर 50,000 रुपया पास बिठा कर दें, फिर वो फिलफोर मुझे वापस कर दें, फिर उससे क्यों दें, तो कैसे ऐसे हो जाएगा? या उसके पहले बता सकते हैं कि हमने ऐसा करना है, ये तरीका करना है, या उसने कुछ दिन या कुछ देर रकम अपने पास रखनी है, फिर वो हमें वापस कर सकता है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए। यह शरई हीला उलमा ने लिखा है, और आप समझ तो गए कि वो हीला किस तरह करना है। तो उसको जिसको भी दिया उसको मालिक बनाना होगा, वो मालिक बन जाए और अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए कि ये इस तरह हीला होता है, तो वो ऐसा इतना अपना क्लोज हो तो वो समझ जाएगा। जब तो वो आप देंगे तो मालिक बन के आपको लौटा देगा, फिर वो इसी तरह एक दूसरे को देते रहे। अच्छा, इस तरह पहले इसको बोल देगा, देखो दे देना तुम मुझे, फिर तुम्हें दूंगा। अच्छा, तो भी अर्ज नहीं है कि इसको समझा दिया जाए कि अपने हीला करते हैं, मैं आपको दूंगा तो आप कब्जा करके मालिक बन जाना, फिर मुझे वापस दे देना, गिफ्ट कर देना मुझे। तो वो आपको गिफ्ट कर दे, आप कब्जा कर लें, तो अब ये आपके हो गए, आप इसको दे दें। इसने कब्जा किया तो उसका हो गया, फिर इसने आपको गिफ्ट दिया, आपने कब्जा कर लिया तो आपका हो गया। इस तरह लौट फेर करने से ये तरकीब बन जाएगी। फिर मशवरतन अर्ज है कि अब वो जो रकम आपने इस्तेमाल की हीले में, वो आखिरी बार जो है ना, अगर वो हकदार है तो उसको दे देनी है। हकदार होगा जब भी तो हीला होगा, या फिर किसी और नेक काम में उसको खर्च कर दे। ये सिर्फ मशवरा है, अब रख भी लें तो जायज़ है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अच्छा, देना ही होगा जो आखिरी वाली रकम है। आखिरी रकम मुफ्ती साहब फरमाते कि मुनासिब नहीं कि अपने पास रख ले, बल्कि वो आखिरी रकम उसी को दे दे के उसकी मिल्क, हाँ उसकी मिल्क तो हो चुकी है,
وہ تو چاہے تو وہ رکھ لے یا اس کو مشورہ دے دیا جائے کہ وہ کسی کو دے دے، یا اگر وہ آپ کو پھر گفٹ کرتا تو آپ پھر کسی نیک کام میں اس کو یا کسی حقدار کو پیش کر دیں۔ کیا گھر میں مکری کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے؟ یہ ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد یہ کہ گھر میں سے مکڑی کے جالے صاف نہ کرنے سے غربت آتی ہے۔ کیا رات کے وقت گھر میں جھاڑو صفائی کرنا یہ گناہ کا کام ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کسی کے پسینے سے سخت بو آتی ہو تو کیا اس حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ گناہ گار ہوگا، بدبو دور کر کے آئے مسجد میں۔ کاروبار کی جگہ ناخن کاٹنے سے گناہ ملے گا؟ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا رات میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں۔ کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتا ہے؟ کاٹ سکتا ہے، مناسب نہیں ہے سینے کے، لیکن جائز ہے، مطلب گناہ گار نہیں ہے، تو سینے کے بال کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں انہیں کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ 40 دن۔ ہر ہفتے میں نہانا، بدن کو صاف ستھرا رکھنا اور منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے، اور بہتر جمعے کا دن ہے، اور 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے، اور 40 روز سے زائد گزار دینا مکروہ و ممنوع۔ بہار شریف جلد 3 پیج نمبر 587۔ تو یہ 40 دن سے زائد گزارنا، اب جیسے 41واں دن شروع ہوا تو اب یہ گناہ گار ہوگا، مکروہ تحریم ہے۔ 40 دن تک کر لے، مطلب 40 میں سے زیادہ وقت گزرنا نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ نہانا یا بدن کو صاف ستھرا رکھنا، اس میں 40 دن کی قید نہیں ہے، یعنی کہ وہی جو بال ہوتے ہیں پردے کی جگہ کے، اور بغلیں شامل ہے، سے بغلیں اور ناخن، یہ 40 دن کے اندر اندر کر لی جائے، ورنہ 40 پورے ہو گئے تو اب 40ویں دن تو کر ہی لے۔ سورج ڈوب گیا 40 کا تو اب 41واں دن شروع ہو گیا، 41 والا دن شروع ہو گیا تو اب گناہ گار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا کام کاج کے میلے کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے، البتہ یہ کہ مکروہ تنزیہی ہے، کچھ لوگ پسندیدہ ہے۔ جس برتن کا کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہو تو کیا ایسا برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی پینے سے منع فرمایا، تو ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہ پیے، اور اگر فریش حصہ ہے تو وہاں سے پیے۔ کیا کھانے کا برتن اچھی طرح صاف کر دیا جائے تو وہ کھانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی پیالے میں کھائے پھر اسے چاٹ لے تو اس کے لیے پیالہ دعائے مغفرت کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ یہاں تک ہے۔ پھر مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں مرآت المناجی میں، کیونکہ اس میں برتن کی صفائی ہے، کھانے کا ادب ہے، کھانے کو بربادی سے بچانا ہے۔ کیا باڈی سپرے یا پرفیوم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو نماز کا کہا جائے یا کچھ نیکی کی دعوت دی جائے تو وہ کہیں، آگے سے کہنے لگ پڑتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم، اللہ ہم پہ کرم کرے، اللہ ہمیں نماز کی دعوت دے، وہ کوشش نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اور اللہ پاک رزاق بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، یعنی اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اس لیے نماز نہ پڑھو معاف کر دے گا، تو اللہ پاک روزی دینے والا بھی ہے، دکان بند کر دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، موج کرو، تو کوئی نہیں چھوڑتا۔
سب سے پہلے دکان کھولنی ہے، سب سے آخر میں بند کرنی ہے، اور مارا ماری کر دینی ہے، ملاوٹ والا مال، تو جھوٹ بولنا ہے. تو یعنی اللہ پاک نے روزی کا ذمہ لیا ہے، یہ تو مطلب قرآن کریم میں. تو روزی کے لیے تو بھاگ دوڑ ہم کرتے ہیں اور جیسی تیسی کرتے ہیں، اور جہنم سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے کہ جس کی یعنی مغفرت کا تو ذمہ بھی اللہ نے نہیں لیا. تو یوں مطلب یہ کہ روزی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کی بھی روایتیں حدیثیں موجود ہے کہ مطلب اس کے لیے کسب کرے آدمی، کوشش کرے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ نماز بھی پڑھے، جنت پہ جانے کے لیے بھی کوشش کرے. اور اللہ کا فرض ہے، اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، اسی غفور الرحیم نے حکم بھی تو دیا ہے نا نماز قائم کرنے کا، نماز ادا کرنے کا. تو اس لیے اس پر یہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں، اپنے ڈیڑھ ہوشیاری کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مارے جائیں گے، آخرت برباد ہو جائے گی، بلکہ اللہ نہ کرے ایمان بھی تباہ ہو سکتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ پاک کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، نیک بندوں کے. تو نیک بندہ بننے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک کی رحمت کا حصول. میرا نام احمد رضا اتاری ہے. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا سجدے سے واجب ہوگا؟ اگر سجدہ ایک چھوڑ دیا نماز کا تو نماز ہوگی نہیں، کہ دونوں سجدے فرض ہیں ہر رکعت میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سجدے سہو سے بھی گزارا نہیں ہے، ایک سجدہ کرنا ہوگا. اگر بھول گیا، رہ گیا، تو سلام پھیرنے سے پہلے ایک سجدہ کر رہے، جس سے 2 سجدے کیے تب 3 کر لے اس کی جگہ، اس لیے سے کہ سجدہ رہ گیا تھا. تو اب سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی. امیر علیہ سنت کی نزلے کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. میں حاضرین اور ناظرین سب سے عرض کروں گا، دعا کر دیں اللہ پاک امیر علیہ سنت کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہمت، صحت، طاقت عطا فرمائے، سلامتی والی طویل زندگی بھی عطا فرمائے. اچھا، آپ نے کیا بولا؟ میرے بارے میں کچھ بولا نا دعا کا، نزلہ ہو گئی ہے. اچھا، یہ تو نظر آ رہا ہے، بولنے کی ضرورت کیا؟ اور نظر آ رہا تھا تبھی تو بولا ادھر، آپ نے تو بتانا نہیں تھا. بتانے کی حاجت ہی اب یہی کہہ رہا ہوں، لوگ خامہ کا بتاتے ہیں مجھے نزلہ ہو گیا، نزلہ ہو گیا. نظر آ رہا ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ پاک سے عافیت میں بھی ڈرا ہوا ہوں کہ نظر آتا تو پھر بخار بھی بعض اوقات آتا ہے. وہ اللہ دعا کی ہے، وہ دعا کرے اللہ پاک صحت دے، بڑی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ تندرستی دے. نزلہ تو اچھی چیز ہے. نزلے کے فوائد بتاؤ. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے. زکام کی نزلہ، تو نزلہ زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج. اس سے بہت مرض دفع ہو جاتے ہیں، کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بلکہ بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ مرقات شریف کا حوالہ. زکام والے کو دیوانگی اور جنون نہیں ہوتا، زکام والا پاگل نہیں ہوتا. جسے کبھی خارش ہو اس سے جزام و کوڑ نہیں ہوتا. زکام و خارش میں رب تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں. حوالہ مرآت المناجی جلد 6 پیج نمبر 4736. اللہ وقت صبر عطا فرمائے، قدر عطا فرمائے. نہ صبر ہوتا ہم سے نہ قدر ہوتی ہے. کیا کھانا کھانے والے کو سلام کرنا چاہیے؟ نہ کیا جائے، اگر کر بھی دیا تو جواب دینا واجب نہیں اس پر، لیکن یہ کہ اگر نوالا منہ میں نہیں ہے، منہ خالی ہے تو جواب دے دے، واجب نہیں ہے اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.